اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جادو کی ایک قسم ہے اگربتی پر کالے علم والے شیطانی علم اور ابلیسی علم اور جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ کچھ مقاصد واضح جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ کالے علم والے جادوگر اگربتی کے اوپر جادو کرتے ہیں، جو تو آخر یہ کہتا ہے کہ اس اگربتی پر اس طرح کا جادو کرو کہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائے، لوگ میری عزت و احترام اس طرح کرے کہ ایک عزت سے کئی گنا بڑھ کر وہ میری عزت کرنے والے بن جائے۔ اس کے لیے وہ جادو اگربتی کا جادو کرواتے ہیں۔ دوسرا، اس کے اوپر کسی کو اپنی محبت کا شکار کرنے کے لیے بھی کرواتے ہیں اور کچھ نفرت کے لیے بھی کرواتے ہیں، اور ایک جادو جسمانی بیماری کے لیے بھی کرواتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو واضح بتائی ہے۔ جادو کروانے والے جادوگر کے پاس جاتے ہیں کہ میرا ڈیرا ہے، میں سیاسی آدمی ہوں، میرے پاس لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لوگ میری عزت حد سے بڑھ کر کرے، وہ میری محبت کا شکار ہو جائے، یعنی جائز طریقے سے اور ناجائز طریقے سے ہر طریقے سے لوگ مجھ سے محبت کرے، اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا علم جادو کے ذریعے کرواتے ہیں۔ اس سے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ جادوگر جادو کرتا ہے اور حد سے زیادہ اس کی محبت ان سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سیاسی مقاصد، ڈیروں کے اوپر اور مختلف انسانی لوگوں کا جہاں جانا زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ یہ جادو کرواتے ہیں۔ چودھری، بڑے بڑے چودھری، ایم این اے، ایم پی، وزراء وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ محلے کے بڑے لوگ اس میں شامل، گاؤں کے، شہروں کے، سٹی، ہر طرح کے ڈیروں کے اوپر جو بڑے بڑے سردار چودھری ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جادو کرواتے ہیں اور جادوگر ان سے پیسے لے کر جادو کرتے ہیں۔ اور انفرادی طور پر کچھ جگہوں پر یہ نفرت کے لیے بھی اسی پر اگربتی کے اوپر ہی جادوگر جادو کرتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ابلیسی علم اور شیطانی علم یہ خدا کا دشمن لوگوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ شیطان، ابلیس اور شیطانی طاقتیں، قوتیں اور جادو کے اوپر بھی ابلیسی پیروکار
بڑی تعداد میں اس مشن پر نکلے ہوئے ہیں کہ وہ دجالی جادو کو فروغ دیتے ہیں، اور اس کے پیروکار اس کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے، کچھ لوگ یہ اگربتی کا جادو جو ہے یہ نفرت کے لیے بھی کرواتے ہیں۔ جب یہ اگربتی چلاتے ہیں اور جلاتے ہیں، وہاں جلاتے ہیں جہاں انہوں نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ موجود ہو تو اگربتی جلا دیتے ہیں، جیسے ہی وہ خوشبو ان کے ناک کے ذریعے جسم کے اندر جاتی ہے تو ان کے اوپر جادو ہونا شروع ہو جاتا ہے، سحر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شیطانی قوتیں کام پہ آ جاتی ہے۔ اپنے معمولات، اپنے بڑے سرداروں کے کہنے کے اوپر یہ کام کرتے ہیں، اور وہ سحر ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شیطانی طاقتیں اس پر پورا اپنی محنت لگاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جسمانی بیماری، اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جب وہ اگربتی کی خمک خوشبو ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے اندر جاتی ہے، آنکھوں کو ٹچ کرتی ہے، جسم کو ٹچ کرتی ہے، ان کے اوپر جادو کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، سحر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو مقصد اور ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جادو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوسرا، اسی طرح گرویتا محبت کے اندر جی بڑے بڑے لوگ اپنے قریب لانے کے لیے لوگوں کو یہ جادو کرواتے ہیں، تو جب لوگ وہ اگربتی کی خوشبو سونگھتے ہیں یا جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ جادو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح پھر شیطانی کا طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہے۔ جادوگر نے بڑی بڑی رقمیں لی ہوتی ہے، بھائیو دوستو بزرگوں اور معزز حضرات، اس کی کاٹ علاج اور مجرب وظائف آپ کے پاس میں دوں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ آپ انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں، مکمل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوگا، احکامات الہی کے اندر ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت کے مطابق ہوگا۔ اس کے لیے ایک پانی کی بوتل اپنے قریب رکھ لیجئے، اور اس کو پانی سے بھر لیجئے، پینے والے پانی سے بھر لیجئے، اور ذکر جو کرنا ہے وہ مختصر درود پاک اول آخر وظائف کے اندر ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سورتیں پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ سورۃ فاتحہ یہ 7 مرتبہ، اور آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت 7 مرتبہ، اور تینوں کل 11 مرتبہ۔ یہ مختصر سا ذکر ہے، یہ جادو کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور آیت الکرسی کی پہلی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کو 313 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 33 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی کے اوپر 5 پھونکے مار لیجئے، اور جو صورتیں پڑھی ہے اس کے لیے بھی آپ پھونکے مار کے پانی کو دم کر لیجئے، اور پانی کو دن میں 3-4 مرتبہ پانی پینا ہے، تاکہ جسم کے اندر جو خوشبو گئی اس سے جادو کا اثر اندر ہوا ہے، تو پانی پیے گا اندر سے جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا، جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پانی تھوڑا سا جب غسل کرے، نہائے، تو تھوڑا سا پانی اپنے جسم کے اوپر دم والا لگا لیجیے، یا بالٹی کین میں ڈال لیجیے، جیسے سہولت ہو، آسانی ہو ویسے کر لیجیے،
پورے جسم کے اوپر پانی جو ہے نا دم والے پانی سے نہانا ہے. وہ کپڑے بھی دم والے پانی سے دھونے. واشنگ مشین کے اندر جب پانی ڈالے تو تھوڑا آدھا کپ پانی کا واشنگ مشین میں ڈال لیجیے. پورے گھر میں دم والے پانی کے ساتھ چھڑکاؤ کرنا 24 گھنٹے سے 1 مرتبہ. یہ طریقہ نہایت آسان ہے لیکن یہ تیز ترین اثر کرتا ہے. اس سے اثرات جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی اثرات اور اثر اترے گا، جادو ختم ہوگا، انسان سکون کے اندر آ جائے گا، اپنی نارمل زندگی کے اوپر آ جائے گا، نارمل حالت کے اوپر آ جائے گا. بھائیو دوستو بزرگوں، جادو کوئی اتنی ڈینجرس چیز نہیں ہے. جب اس کی کاٹ اور علاج پاسبل ہے تو یہ کوئی اتنی پاورفل چیز نہیں رہتی علاج کے بعد. جب جو احکامات الہی قرآن کے اندر رہ کر اس کا علاج ہو تو یہ ایک قوت ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں اس کے اندر ایک طاقت ہے. بھائیو دوستو، وہ پھر ضرور 100% اپنا کام کرتا ہے. ذکر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذکار یا حکم یا احکامات فرمائے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے اندر رہ کر میں آپ کو اس لیے یہ وظائف اور ذکر اور جو صورتیں دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، یہ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک طاقت اور قوت ہے اور یہ لازمی اثر کرتا ہے. وہ جلد از جلد اثر والا ہے. جلد از جلد جادو کا اثر ٹوٹتا ہے. بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک سب مسلمانوں انسانیت کی خیر و عافیت فرمائے، سب پر رحم فرمائے، سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے. میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ دکھی انسانیت کا بھلا ہو جائے. جو دکھی انسانیت کے زخم پر مرہم لگاتا ہے وہ بڑا انسان ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.